سورہ فاتحہ یہ 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسری ہے، مالک یوم الدین تیسری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 ہے۔ آیت کا نشان نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ آیت ہے، آیت کا ہونا نہ ہونا یہ علم کا مسئلہ ہے۔ اور النشر فی القراءات العشر میں اس میدان کے علی الاطلاق امام ابن الجزری نے لکھا ہے کہ اسی طرح 7 آیات ہیں۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، اور اس طرح وہ 7 بناتے ہیں، یہ بات محل نظر ہے اور تحقیق کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث شریف میں تو اس طرح ہے کہ ایک بندہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا حمد کیا۔ تو شروع تو حدیث یہاں سے ہو رہی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ سے صحیح مسلم میں اور ترمذی میں منقول ہے، کان افتتاح صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر وکان افتتاح قراءتہ بالحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے امام مالک نے یہ قاعدہ بنایا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی نماز میں ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ قراءت تو فاتحہ سے ہے، کیونکہ فاتحہ الحمدللہ سے ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ یا اس سے پہلے ثنا وہ سنت مستحبہ کے درجے میں ہے اور تمام نمازوں میں آہستہ پڑھی جاتی ہے، بخلاف فاتحہ کے اور اس کے ساتھ ضم صورت کے کہ وہ جہریہ میں جہرن اور سریہ میں سرن پڑھی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ فاتحہ یہ قرآنی علوم کی ایک فہرست ہے، ایک قرآن کریم کا خلاصہ ہے، وہ سورہ مائدہ ہے، اور ایک قرآن کریم کے اس خلاصے کا پھر خلاصہ ہے، وہ سورۃ بقرہ ہے، اور ایک پورے قرآن کے علوم کا ایک عطر ہے اور روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں فہرست العلوم، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اور صحت زندگی اور وقت ساتھ دیا تو ایک موقع پر میں یہ دکھا دوں گا کہ فاتحہ توجد فی کل سورہ، سورہ فاتحہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ بقرہ میں بھی ہے لیکن اور شان سے، آل عمران میں بھی ہے، سورۃ النساء میں بھی ہے۔ مثلا ہم آگے چل کر عرض کریں گے، اس کا جو آخری لفظ ہے مغضوب غیر المغضوب علیہ، اس سے مراد نصاً نبی اور صحابہ کی تفسیر ہے، وہ یہود مراد، تو یہود کا تفصیلی رد بقرہ میں ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی، 3 دفعہ خطاب فرمایا، مجمل مفصل مدلل۔ اور ولد ضالین نصارہ مراد عیسائی، ان کا رد آل عمران میں ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر 33 نقطے بیان فرمائے، اور مریم اور حضرت عیسیٰ کا پورا شجر نسب بیان کیا، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، یہ شجر نسب ہے تاکہ مائی مریم و عیسیٰ کے بارے میں جو بدگوئی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور انعمت علیہم، منعم علیہم، منعم علیہم انعام یافتگان، ان کا بیان سورۃ النساء میں، اور آداب تبلیغ کے کہ اب یہ انعام یافتگان اور یہ مغضوبین اور ضالین اور ان کے ضمائم اور قبائح کس طرح بیان کرو گے، آداب تبلیغ سورۃ انعام میں، اور حلت اور حرمت کا مسئلہ وہ سورۃ مائدہ میں ہے، تو بھئی حلال و حرام جاننا ضروری ہے نا، کیونکہ صرف اس سے کام نہیں چلتا کہ مسئلے علماء بیان کریں گے تبلیغی بھائی کے، نہیں، ضروری مسائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو رد یہود ہے بقرہ میں مغضوب کی تفسیر، رد نصارہ ضالین کی تفسیر آل عمران میں، انعمت علیہم کی تفسیر سورۃ النساء میں، اور ضالین و مغضوبین کی وجوہ کیا ہے، کیوں یہ مغضوب ہو گئے ضال ہو گئے، اور کیوں آدمی انعام پر رہے گا، سورہ مائدہ حل و حرمت سمجھ لیں۔ اب جب حلال و حرام کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، موافق اور مخالف کا بھی پتہ چلا، تو اب آپ دین بیان کریں مگر آداب سیکھ لیں،
آداب تبلیغ سورہ انعام، اور تسلی مبلغ آراف، اور تیاری جہاد کی انفال، ناکارہ لوگوں سے برأت توبہ، تسلی بن نقول 3 پیغمبروں کے واقعات، نوح، موسیٰ، یونس، سورۃ یونس، 6 پیغمبروں کے واقعات سے، سورۃ ہود، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات و اخبار تفصیل کے ساتھ، سورۃ یوسف بیان قیامت رات، یہی بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سورہ ابراہیم، اور وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے، سورۃ حجر، اور وہ 4 امور جو تابیدی حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کا بس سورۃ نحل، معجزات اور کرامات برحق ہے، سورہ بنی اسرائیل، لیکن معجزات و کرامات والے اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود متصرف غیر دان مشکل کشا نہیں ہے، سورہ کہف، دیکھو اصحاب کہف کیسے پریشان ہو گئے اور کیسے غار میں گرفتار ہو گئے، یہ 309 سال کی زندگی، یہ پورے ماحول کو ان کے لیے متاثر کرنے، یہ خدا کا کرشمہ ہے۔ اور اے پیغمبرہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے، اصحاب کہف کو بازار کا پتہ نہیں ہے، پرانا سکہ نکال کے کھانا خریدنے لگے، اور انہوں نے کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کا خزانہ لائے ہیں، پکڑو انہیں۔ وہ چاہتے تھے لا یشعرن بکم احدا، پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا تو جن کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو منشا کے، وہ کبھی بھی غیب دان مشکل کشا متصرف نہیں ہوتا۔ اب پیغمبرہ جانتا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کا پتہ نہیں تھا، ہم نے بھیج دیا۔ ذوالقرنین کو اقوام عالم کا پتہ نہیں تھا، ہم نے ان کو سفر پر روانہ کیا، اور پیغمبر آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ بھی غیب دان نہیں ہے۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، آنے والے کاموں کے لیے اللہ کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ کہہ کر۔ فرمایا غیب دان چھوڑو، پریشان ہے مائی مریم، پریشان ہے، وہ نہیں چاہتی ہے بچہ، اللہ بربادے نہیں ہوگا، لأہب لک غلاما زکیا، اور زکریا مانگ رہے ہیں ان کا 100 سال بعد مشکلوں سے جا کے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جو خود بیٹا نہیں لے سکتا وہ کسی اور کو کیا دلائے گا؟ جو مائی مریم اپنے لیے سے مصیبت دور نہیں کر سکتی، وہ اوروں کی کیا کفارہ بنے گی، مشکل کشا بنے گی۔ وہ پیغمبر غیب دان ہو، متصرف نہ ہو، نہ چھوڑو، پریشانی میں مبتلا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کیسے پریشان ہے فرعون کے ہاتھ سے، سورۃ طٰہٰ۔ یا اللہ آپ کو بھی وہی تسلی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، صرف موسیٰ علیہ السلام، مائی مریم، زکریا نے، سارے پیغمبر، سورہ انبیاء، نوح علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، لوط کو دیکھو، داؤد و سلیمان کو دیکھو، اور ایوب کو دیکھو، ادریس و ذوالکفل و اسماعیل کو دیکھو، اور یونس کو دیکھو، زکریا علیہ السلام کو دیکھو، اور بی بی صاحبہ کو دیکھو، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ جب کوئی حاجت روا نہیں، غیب دان نہیں، مشکل کشا نہیں، خود پریشان تکلیفوں میں، ایک اللہ کی عبادت کرو، سب کی یہی تعلیم ہے۔ پھر مصیبتیں اور مشکلات کیسے دور ہوگی؟ انبیاء کے طریقے تو معلوم ہوئے، لیکن امت محمدیہ کے احکام، سورۃ حج، سورۃ حج حج کے نام پر ہے، لیکن شرک کے خلاف فرما رہا ہے، تو شرک اور کفر اور ناجائز رسوم کے رد میں مفصل سورۃ حج ہے۔ اس سے جان چھوٹ جائے گی تو پھر مومنانہ خصلتیں پیدا کرنی پڑے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اوصاف 10 یہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ شرک، بدعت، ناکارہ حالات تو ختم ہو ہی گئے۔ جب اوصاف مومنین کے پیدا ہو جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرہ پاک ہو جائے، معاشرہ پاک ہوگا برائیوں سے، اچھی خصلتیں لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ سورۃ مومنون اس میں چلائی گئی۔ جب معاشرہ پاک ہو جائے اور آپ اس کی پاکی چاہتے ہیں، اور پھر کوئی زنا کر لے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ زانی پکڑے گئے تو سنسار کر لو۔ سورۃ النور، سورۃ النور کا موضوع ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ، معاشرے سے پلیتی اور نجاست دور کرو۔ یہ کام کیسے ہوگا؟ سورہ فرقان، قرآن نازل اس لیے ہوا ہے۔ یا اللہ یہ قرآن ہے، معاشرے کو بنانے والی کتاب ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء، تمام انبیاء اور مرسلین نے توحید کا کام کیا ہے۔ سورۃ نمل دیکھو، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور ملکہ سبا بلقیس کو کیسے سیدھا کر گئے،
اور پھر دیگر انبیاء کے واقعات بھی یہی ہیں. سورۃ قصص آزمائش پر حق ہے عنکبوت. فتح آخر کار اہل حق کی ہوگی سورۃ الروم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. آج تو یہ لوگ کمزور نظر آئے, شکست خوردہ ہے, لیکن وقت آئے گا کہ انہی کی سلطنت دنیا پر قائم ہوگی. کب؟ فی بضع سنین, چند سالوں میں. کون کرے گا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. سارے اختیارات اس اللہ کے ہیں, پہلے بھی کر سکتا تھا, حکمت یہ کہ اس کے بعد ہوگا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. کیا علامت ہوگی؟ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ. اللہ مدد بھیجے گا, اس کے لیے مدد بھیجنا کوئی مشکل ہے. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگ جانتے ہی نہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ. سرسری اخبارات پڑھتے ہیں, قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت کے امور سے اور عواقب سے بالکل بے خبر ہے. استغفر اللہ. آزمائشوں سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتوحات متوجہ کرنے کے لیے عبادت مخلصہ چاہیے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورۃ الف لام میم سجدہ. یہ سورت عبادات مخلصہ میں ہے دو وجوہات کے لیے. امتحان میں ناکامی سے بچنے کے لیے اور بھرپور نصرت الہی کے مستحق ہونے کے لیے. کیا امتحانوں میں ناکامی سے بچنا اور بھرپور نصرت اور فتحیاب ہونا. اس واسطے پیغمبر ہر جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں. اور معجم صغیر طبرانی جلد اول صفحہ 181 پر ہے وَكَانَ يَدُومُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ. حضرت اس پر ہمیشگی فرماتے ہیں. ترک ثابت نہیں ہے نا, ترک ثابت نہیں, بالکل ثابت نہیں. دیکھیے جمال ذیلئی کا نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6. حد سے آیا لحل ما فی شرع الوقائے لعبد الحی اللکھنوی قرات فجر. اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ دہر دوسری رکعت میں ہر جمعے کو پڑھنا ہو. مولوی کہتے ہیں طویل ہے, لوگ تھک جاتے, لوگ نہیں تھکتے, آپ تھکتے. لوگ تو آپ کے پیچھے دین کے لیے آئے ہیں. اب آپ جو ان کو کاشن دیں گے, رہنمائی کریں گے, وہ آپ کے پیچھے چلیں گے. ایک مولوی نے مجھے کہا کہ سنا ہے آپ رمضان شریف میں بھی پڑھتے. میں نے کہا سنا ہے آپ رمضان شریف میں نہیں پڑھتے. کہنے لگے رمضان میں نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پر ایمان نہیں ہے. قرآن شریف رمضان شریف میں نازل ہوا ہے اور سب سے زیادہ تلاوت رمضان میں ہوتی ہے. میں نے کہا آپ فجر جلدی اور تھوڑی سی پڑھا کر کمرے میں چلے جاتے ہیں, لوگ قرآن شریف کھول کے لائنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. معلوم ہوا جلدی آپ کو ہے, لوگوں کو نہیں. آپ کو جلدی ہے. چنانچہ بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر میں 100 کے قریب مساجد میں کراچی میں شروع کرایا. مولویوں کو باقاعدہ انعام و اکرام کر کے میں سنت تو تیار تھی. الحمدللہ جب ایک دفعہ پکی ہو گئی صورت اب پڑھنے لگے, اب تو چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ چھوڑیں گے تو پھر پڑھ نہیں سکے. الحمدللہ امامت کرتے ہیں. امامت کس طرح کرتے ہیں؟ امامت 2 طرح ہے. ایک کسب مال کے لیے, اس امامت پر لعنت ہو. دوسرا ابلاغ دین کے لیے, وہ عین نبوت کا ادب ہے. اس جیسی عزت موجودہ دنیا میں نہیں. امامت کریں جب اللہ موقع دے, مگر خالص دین کے لیے. جب آپ دین کے لیے کریں گے دنیا ویسے ہی آپ کے پیروں میں آئے گی. آدمی بیج بوتا ہے گندم کا, اور بھوسا اور گھاس وہ خود بخود آ جاتی.